کالم شاہ ولی فاروقی کے. آئیے آج اس سلسلے میں ان کا ایک کالم سنتے ہیں. ایک حقانی صاحب حق گو اور دوسرے، یہ ایک کالم کا پہلا حصہ ہے جو 28 دسمبر 1997 کو شائع ہوا تھا. آئیے سنتے ہیں. کل اپنے علاقے کے داروغہ جی سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ کالا بدماش کے بارے میں کیا تازہ معلومات ہیں. وہ کسی نئی کارروائی میں ملوث نہیں. چونکہ پولیس کی نوکری میرا پیشہ ہے، اس لیے میں بالعموم تمام بدماشوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتا ہوں. یہ میرا فرض بھی ہے، اس کے بغیر میں اپنے فرائض سے انصاف نہیں کر سکتا. لیکن میری رائے میں کالا بدماش کا رویہ اس قدر بے جواز اور غیر مدلل ہو چکا ہے کہ اب میں نے اس پر نظر رکھنی تقریباً چھوڑ دی ہے. زیادہ سے زیادہ کبھی سرسری سے نظر ڈال لیتا ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ حالات سے بیزاری کی بنا پر اپنے فرائض سے پینتہی کا یہی رویہ مجھے ایک مشہور صحافی ارشاد احمد حقانی صاحب کے بھی نظر آیا، جو اگرچہ ایک جہادوجہ صحافی ہیں لیکن کبھی کبھی وزیری بھی کر لیتے ہیں. 25 دسمبر کے روزنامہ جنگ میں انہوں نے ایک کالم حرف تمنا میں انگریزی صحافی اکرام سہگل کے بارے میں بیان ہوئی یہی بات لکھی ہے جو داروغہ جی موصوف نے کالا بدماش کے بارے میں مجھ سے کہی تھی. حقانی صاحب کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ 3-4 سال سے اکرام سہگل صاحب کی تحریروں میں نواز شریف صاحب کی طرف جھکاؤ اس قدر نمایاں ہو چکا تھا اور فاروق احمد لغاری کے خلاف ان کی تنقیدیں اس قدر بے جواز، غیر معقول اور بے بنیاد ہو چکی تھی کہ حقانی صاحب نے ان کو کالم پڑھنا قریب بند کر دیا تھا. چنانچہ کوئی 3 ہفتہ پہلے عہدۂ صدارت سے جناب لغاری کے استعفے سے ایک روز پہلے حقانی صاحب کی ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے جناب اکرام سہگل کا تازہ کالم پڑھا ہے. حقانی صاحب نے نفی میں جواب دیا تو دوست نے بتایا کہ سہگل صاحب نے لغاری صاحب پر کڑی تنقید کی ہے. حقانی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں اس اطلاع پر تعجب نہ ہوا کیونکہ سہگل صاحب کی سوچ اور استاد طبع سے وہ واقف تھے. 20 نومبر کو ایک دوست کے ساتھ پر حقانی صاحب نے سہگل صاحب کا تازہ کالم پڑھا تو انہیں خوشگوار حیرت ہوئی کہ مضمون نگار سہگل نے نہ صرف صحیح صورتحال کو سمجھنے کی استعداد کا مظاہرہ کیا بلکہ کھل کر اعتراف بھی کیا کہ پچھلے 3-4 سالوں کے دوران میں ان کی سوچ بالعموم غیر حقیقت پسندانہ، غلط اور یک طرفہ رہی تھی اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے انداز سیاست، تصور حکمرانی اور سماجی و معاشی نظریات ان کے معیار قیادت کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی وہ بالعموم درست نہیں تھی. یہ آخری سطریں وہ ہیں جنہیں بنیاد بنا کر حقانی صاحب نے سہگل صاحب کے مبینہ سجدہ سیف کی تفصیل اس طرح مزے لے کر بیان کی کہ جسٹس ہدایت تارڑ کا احرار پارٹی سے تعلق، جو پاکستان کے تصور اور قومیت اعظم کے مخالف تھی، ماڈل ٹاؤن سے موٹر وے تک کی سیاست، تقرریوں میں لاہور خصوصاً ماڈل ٹاؤن بلکہ شریف خاندان سے وفاداری کو ترجیح دینا، حتیٰ کہ ضمن میں قصور تک کو نظر انداز کرنے کے قصور کا ارتکاب کرنا، سپریم کورٹ میں ہنگامہ کروانا، فوج کے ضمن میں تقسیم کرو حکومت کرو کا انداز اختیار کرنا، ہر معاملے میں میرٹ کو نظر انداز کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ خرابیاں ہیں جو حقانی صاحب کے بقول اب اکرام سہگل صاحب کو نظر آ گئی. اصل زبان میں انگریزی میں سہگل صاحب کی تحریروں کے اقتباسات بھی حقانی صاحب نے ہی دیے ہیں. یہ سب کچھ لکھنے کے بعد حقانی صاحب فرماتے ہیں مسٹر اکرام سہگل کے خیالات اور ان کی تازہ ترین آراء ہم جیسوں کے لیے قطعاً تعجب خیز نہیں، کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے صاحب عقل و شعور ہیں، لیکن اس میں ان لوگوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو حقانی صاحب سے زیادہ کم عقل ہیں، غور و فکر کا بڑا سامان ہے. جو مسٹر اکرام سہگل کی پرورش کے ہمنوا رہے ہیں اور آج تک بھی ان میں مسٹر سہگل کی طرح کی حقائق کو سمجھنے کی استعداد پیدا نہیں ہوئی ہے.
سہگل صاحب کو اپنی عقلی داڑ نگلانے پر حقانی صاحب کی جانب سے مبارک ہو۔ حقانی صاحب میاں نواز شریف اور ان کے تھنک ٹینک سرچشمہ سوچ کا مرکز کے ان اراکین میں سے بھی ہیں جن کی عقل داڑ ابھی تک نہیں نکلی ہے۔ خیر خواہانہ دردمندانہ مخلصانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سوال پر غور کریں کہ آخر اکرام سہگل اور اکرم شیخ جیسے قدیمی خیر خواہ اور نابزہ روزگار بھی ان کی کارکردگی اور فلسفہ حکومت کے بارے میں اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ ظاہر ہے کہ نخ بالا کن کے ارزانی ہنوز تو اس کا سبب ہو نہیں سکتا۔ کسی شخص کا ایک رائے قائم کرنا، کچھ دنوں تک اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا اور پھر اسے بدل کر ایک دوسری رائے قائم کر لینے میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے نہ کوئی عام آدمی مستثنا ہے، نہ کوئی صاحب فکر و دانش رہنما یا صافی۔ کوئی کبھی کانگریس میں تھا، اس سے علیحدہ ہو کر مسلم لیگ میں شامل ہو گیا۔ خود قائد اعظم کا معاملہ بھی یہی تھا۔ چنانچہ جب ان سے ایک رپورٹر نے ایک مرتبہ پوچھا، آپ ایک زمانے میں کانگریس میں بھی تو تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور میں مکتب میں بھی تو تھا۔ علی برادران، جی ایم سید، خان عبدالقیوم خان، بنگال کے درجنوں رہنما اور سینکڑوں اہم آدمی کسی نہ کسی مرحلے پر اپنی رائے بدل چکے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا صرف اس ایک بات کو بنیاد بنا کر آپ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، نہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں نواز شریف کی قتل کوئی مدافعت نہیں کر رہا ہوں، اور میں بہت سی خوبیاں اور بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنی صوابدید کے مطابق ان کی خوبیوں کو خود سراہتے رہیے، ان کی کمزوریوں پر تنقید کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ حقانی صاحب کا انداز فکر پر عمل کریں کہ جب تک اکرام سہگل صاحب نواز شریف کی تعریف کرتے تھے تو وہ ان کی تحریروں کو بے جواز اور غیر متعلق قرار دیتے رہے، حتیٰ کہ ان کا کالم پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ اگرچہ صحافت ان کا پیشہ ہے اور انگریزی اور اردو کے تمام قابل ذکر کالم اور اداریے باقاعدگی سے پڑھے بغیر وہ اپنے فرض سے صاف نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اکرام سہگل صاحب نے اپنا نقطۂ نظر بدلا اور انہیں نواز شریف صاحب میں کیڑے نظر آنے لگے تو حقانی صاحب کو بھی ان کی تحریر میں غور و فکر کا سامان نظر آنے لگا، اور وہ خود ان کے ثابت رائے کے قائل ہونے کے علاوہ دوسروں کو بھی ان کے دستے پرس پر بیعت کے لیے آمادہ کرنے لگے۔ کسی کی رائے میں تبدیلی کو بطور تبلیغ آپ بہت سے جوازوں میں سے ایک جواز کے طور پر تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن بنیاد بنا کر اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ آپ دن رات خود الٹی سیدھی زکندے نہیں بھر سکتے ہیں۔ اس قسم کی زکندے بھرنے کے لیے جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ایک اور تو آیت مرداں شنی کنت۔ اکرام سہگل صاحب کی تبدیلی رائے کے ساتھ ساتھ خود ان کے بارے میں ضعیف صحافت ارشاد احمد حقانی کی یکایک رائے بدلنے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ خواجہ حسن نظامی مرحوم ایک ادیب اور ایک پیر طریقت کے طور پر بے انتہا شہرت کے مالک تھے، لیکن ان میں ایک بشری کمزوری یہ بھی تھی کہ وہ شہرت کا کوئی موقع ہاتھ سے جاری نہ دیتے تھے۔ اس ضمن میں وہ ضرورت کے مطابق لوگوں کی تعریف و تنقید بھی کرتے رہتے تھے، اور وہ اپنا ایک اخبار بھی نکالتے تھے۔ انہوں نے مختلف امراض کی بہت سی دوائیں بھی بنا رکھی تھی جن کی فروخت کے لیے وہ اپنے اخبار کو بھی استعمال کرتے تھے۔ ایک بار خواجہ صاحب مرحوم نے علامہ اقبال کے خلاف ایک سخت قسم کا مضمون لکھا، جس کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ وہ علامہ اقبال کو نہ مفکر مانتے ہیں نہ شاعر۔ جب یہ مضمون چھپا تو علامہ اقبال نے خواجہ صاحب مرحوم کو ایک خط لکھا، اپنے ایک دوست کے مشورے پر میں نے آپ کا ساختہ تیل منگوا کر اپنے جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کیا اور اسے تیر بہدف پایا۔ الحمدللہ مجھے توقع سے زیادہ فائدہ ہوا۔ برائے کرم اس تیل کی 3 شیشیاں بذریعہ VBB مجھے بھیج دیجیے۔
میں اپنے چند احباب کو بھی پورے پیش کر کے استعمال کرنے کا مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے اپنے اخبار کے اگلے شمارے میں اس خط کو ہمارے ساختہ تیل کے بارے میں مفکر اسلام، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کا تصدیق نامہ کے عنوان سے وہ خط چھاپ دیا۔ ہم اکرام سہگل صاحب کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ محترم ارشاد احمد حقانی کا تصدیق نامہ چھپوا کر وہ اپنی شہرت کا سامان پہنچائیں۔ آخر میں حقانی صاحب نے ان دعائیہ کلمات پر اپنا کالم ختم کیا ہے کہ میاں صاحب ایک جوان، مقبول اور توانا رہنما ہیں، اور انہیں ابھی ایک طویل عرصے تک پاکستان کی سیاسی زندگی میں ایک کردار ادا کرنا ہے۔ وہ اپنی ترجیحات تبدیل کر کے ان کی اصلاح کر لیں تو وہ قومی زندگی میں ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی قیادت کا خیر ان کی غلطیوں پر حاوی ہو سکتا ہے، خدا کرے وہ ایسا کر سکیں۔ اس دعا پر ہم بھی آمین کہیں گے، اور کون کہنا نہیں چاہے گا کہ اس ملک کے حکمران ہم دم اپنی اصلاح کرتے رہیں، قومی زندگی میں ایک بہتر کردار ادا کریں، ان کی قیادت کا خیر ان کی غلطیوں پر حاوی ہو۔ اگر یہ سطور میاں نواز شریف کی نظروں سے گزر سکیں تو ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ وہ اپنی ترجیحات کی تبدیلی اور ان میں اصلاح کے لیے ارشاد احمد حقانی سے تجاویز حاصل کریں، اور جس حد تک ممکن ہو اس پر عمل بھی کریں۔ ممکن ہے ان تجویزوں میں خدا نے میاں صاحب کے لیے کوئی خیر کا پہلو رکھا ہو۔ تو یہاں پہ پہلا حصہ ختم ہوا، اگلا حصہ بعد چلیں گے۔ یا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔